شعر دیکھیے، مرزا اسد اللہ خان غالب کی یہ غزل ہے، اور اس غزل کا پہلا شعر ہے، دیکھیے۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ اب اس میں دو لفظ ہیں، دیکھیے۔ پنہاں کے معنی ہوتا ہے چھپ جانا، ٹھیک ہے، اور نمایاں ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، دکھ جانا۔ باقی آپ لوگ جانتے ہوں گے سارے الفاظ کے معنی۔ اور خاک ہے ایک لفظ، اس کے معنی ہوتے ہیں مٹی۔ دیکھیے، تشریح دیکھیے اس کے دوسرے مصرے کی پہلی وضاحت دیکھیے۔ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، یعنی کہ غالب کہتے ہیں کہ کیسی کیسی حسین صورتیں خاک میں پنہاں ہو گئی، مطلب خاک میں مل گئی، چھپ گئی، مٹ گئی۔ ان میں سے ان میں سے سب کچھ تو نہیں، ہاں کچھ حسین صورتیں بشکل لالا و گل میں نمایاں ہو گئی۔ لالا و گل، یہ جو ہم جو پھول وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ جو خوبصورت پھول وغیرہ دیکھتے ہیں، تو یہ اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، یہ ان حسینان عالم، یعنی اس دنیا کے حسیناؤں کی حسن ہے، جو بشکل پھول کے اندر ظاہر ہو رہی ہے۔ بشکل پھول کے ذریعے سے، یعنی پھول کے ذریعے سے ہم ان کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعر نے اس میں حسن تعلیم سے کام لیا ہے۔ پہلے مصرے پہ آپ دیکھیے، یہ بات ثابت ہے کہ لالا و گل میں جو اس قدر حسن و دلکشی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسینان عالم، یعنی دنیا کی جو حسین عورتیں اور خوبصورت تھی، جن کے مرنے کے بعد ان کو جو ہے زمین میں دفن کر دیا گیا، اور ان کی جو خوبصورتی جو تھی وہ مٹی میں مل گئی، اور وہ خوبصورتی جو ہے دوسری شکلوں میں دنیا میں نمایاں ہو گئی۔ پھولوں اور پھولوں اور باغوں کی شکلوں میں جو ہم خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں، یہ وہی حسینان عالم جو اس دنیا سے فنا ہو گئی اور اسے مٹی میں زمین دوز کر دیا گیا، دفنا دیا گیا، اور اس کی جو خوبصورتی تھی وہ دوسری شکل میں ہمیں لالا و گل میں نظر آتی ہے۔ شاعر کا یہ کہنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شعر کی مکمل وضاحت سامنے آ گئی ہوں گی۔